صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے لڑکے کا سوال کیا تھا، وہ کس تناظر میں سوال ہے، پھر اس کا جواب دینے کے دو تناظر ہے، ایک نقلی اور ایک عقلی، اور اس کے حوالے سے اب میں اس کے اوپر صرف دو تبصرے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک کمپلیٹ اعلانیہ ہمارے ایک ایتھیسٹ بہت محترم اسکالر دانشور فلسفی عمران شاہد بھنڈر صاحب ہے، وہ بہت سخت مذہب پہ ان کے اعتراضات ہیں، اور وہ جب لکھتے ہیں تو بالکل یعنی یہ کہہ سکتے کہ کچھ لوگ ان کے اسلوب و لہجے کی وجہ سے ان سے ناراض رہتے ہیں، لیکن ان کا حق ہے وہ جس طرح آپ بات کریں۔ تو بھنڈر صاحب انشاءاللہ ان سے ابھی ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے، کچھ ہفتوں بعد ہم ان سے ایک الہاد کا مقدمہ اس عنوان سے کریں گے، کیونکہ بہت صاحب علم و دانش شخصیت ہیں، فلسفے کے استاد ہیں، کئی کتابیں ہیں فلسفیانہ معذرت، تو اس لیے میں نے ان کا انتخاب کیا ہے بھنڈر صاحب کا، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اب بھنڈر صاحب کا دیکھیں، وہ صرف عقل کو پیمانہ مانتے ہیں، وہ بالکل ایتھیسٹ شخص ہے، تو وہ اس پہ تبصرہ کیا فرما رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ یہ بات اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں کہ خدا کا نام اخلاقیات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ بات خود خدا کی کتابوں سے واضح ہے کہ اگر خدا کا نام اخلاقیات کی بنیاد بن سکتا تو گھناؤنی سزائیں کیوں لاگو کی جاتی؟ سوالیہ نشان پہ لکھا کہ نتیجہ واضح ہے۔ آگے لکھتے ہیں بھنڈر صاحب، اگر چور کو چوری کر کے خوشی ملتی ہے اور چور کے عمل کو کسی منطق سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سماج میں ایک چوری نہ صرف ان گھر والوں کو افسردہ کرتی ہے جن کی چوری ہوتی ہے، بلکہ سماج میں بے چینی، بے یقینی اور ذہنی دباؤ کا بھی باعث بنتی ہے۔ منطق ہمیشہ یونیورسل ہوتی ہے، اور اخلاقیات کی منطقی بنیادیں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ کیا جائے۔ چور کی چوری کی بنیاد منطق نہیں ہوتی، بلکہ چور کی خواہش ہوتی ہے۔ عقل خواہشات، جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ جو بات ہے نا کہ چوری کیوں خراب ہے، ایک تو یہ انہوں نے بتائی، دوسری ان کا یہ کہنا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ کیا جائے، یہ سیکولر اخلاقیات میں ابھی تک کا جو آخری معراج ہے جواب کا وہ یہی ہے کہ بھائی اچھا خوشی ملنا، تو ان کا ایک بندہ چوری کر کے اس کو خوشی مل رہی ہے، جھوٹ بول کے، ایک فریب کر کے، ان کا نہیں، یہ تو انفرادی ہو گیا نا، اجتماعی ہونا چاہیے۔ اچھا، اجتماعی میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی پیمانہ جس میں سب کو خوشی ملے؟ اس وقت مثال کے تو میں کہتا ہوں بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوری کرنے سے چور کو تو خوشی مل رہی ہے، لیکن جس کی چوری ہوئی وہ افسردہ ہے، تو وہ چور کہتا ہے بھائی بھاڑ میں جائے، وہ افسردہ ہے تو میں تو خوش ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے پھر سیکولر اخلاقیات نہیں ہے کہ سب کو، اب سب کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشی ملے۔ اب مثال کے طور پر معاشرے میں اکثریت لوگوں کی تو چور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ جو اکثریت ہے اس چند لوگوں کی چوری سے وہ افسردہ ہو جاتی ہے، ان کو نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا چوری بری بات ہے۔ ایک تو یہ مقدمہ ہے۔ دوسرا، بھنڈر صاحب کا نے یہ بہت اہم بات کی کہ چور کی چوری کی بنیاد منطق نہیں، بلکہ اب منطق دیکھیں، ذاکر صاحب جس مفہوم میں کہہ رہے ہیں کہ آپ عقلی توجیہ دو، کہتے ہیں پھر آپ بھی عقلی توجیہ سے اس کو غلط ثابت کرو تو اس مفہوم میں، لیکن آگے جو بات کی نا کہ چور کی خواہش ہوتی، عقل، بھنڈر صاحب فرما رہے عقل خواہشات، جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے۔ بے ہی مذہب والوں کا بھی یہ مقدمہ ہے کہ جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے جذبات، احساسات کی تطہیر کا نام ہے۔ تو خیر، یعنی آپ خالص فلسفی ہو کر متن، ٹیکس، الہام، وہی مذہب، دھرم کو پیمانہ نہ بنائے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہر انسان اپنے خواہش پہ چلنا شروع کر دے تو معاشرے میں انارکی ہوگی، وہ ایک پھر انسانی معاشرہ نہیں بلکہ ایک جنگل حیوانوں کا بن جائے گا، جس میں ہر جانور اپنی خواہش یا اپنی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے زندگی گزارنا ہے۔ جب بھی شیر کو بھوک لگے گی، اس نے کسی نہ کسی جانور کا شکار کر کے اس نے اپنا پیٹ بجانا ہے۔ تو اگر انسانی معاشرے میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کیونکہ ایک ترقی یافتہ جانور ہے، ارتقا کر کے اگلی منزل پہ آیا ہوا ہے، تو کیا اس کو بھی اسی طرح چھوڑا جائے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیونکہ انسان کے پاس وہ عقل نام کی ایک چیز بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے، جس سے وہ کم سے کم لوگ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نقصان کر سکتا ہے۔ شیر اتنا کر سکتا ہے، بھوک لگی اس نے شکار کیا، کھا لی، اس کا تو خاموش، جب دوبارہ بھوک لگے گی پھر وہ یہ کرے گا۔ اسی طرح باقی جانوروں میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ محدود پیمانے پر محدود نقصان ہوگا۔ انسان کا مسئلہ دوسرا، اس لیے جو سیکولر ہے وہ بھی اخلاقیات، قانون، ضابطے، ان سب کو ان کو بنانا پڑتا ہے۔ انسان کی خواہشات قدغنے، یہ سیکولر ملکوں میں جو قوانین کی سختی یا اخلاقیات کے مفکرین کی طرف سے، کانٹ جیسے بندہ کہتا ہے کہ اخلاقی عمل پہ اس لیے عمل کرنا چاہیے کہ وہ اخلاقی ہے، نہ کسی کے حکم کی وجہ سے، نہ کسی اس کی کوئی توجیہ نہیں ہونی چاہیے اس وجہ سے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ وہ عمل اچھا ہے تو اس کو کرنا ہے، آپ کو کوئی دیوتا حکم دے، کوئی خدا دے یا خود کچھ بھی نہیں، وہ کہتا ہے بس اب اچھا عمل کیوں کرنا ہے بابا؟ کیونکہ وہ فی نفسی اچھا ہے۔ تو کہنے کا ہوتا ہے کہ بھنڈر صاحب کی یہ بات کہ عقل جو ہے وہ خواہشات، جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے، تو اہل مذہب کا مقدمہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ خواہشات، جذبات، احساسات کی تطہیر کرتی ہے، اس کو دائرے میں رکھتا ہے۔ خیر، آگے بھنڈر صاحب لکھتے ہیں، جدید اور ترقی یافتہ دنیا کی ہر ریاست کی بنیاد عقل پر ہے، جذبات پر نہیں۔ اگر ہم خاندان سے سماج اور سماج سے ریاست تک پہنچے تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ جذبات صرف خاندان تک محدود ہوتے ہیں، جبکہ سماج وہ میدان ہے جہاں عقل اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، اور ریاست، ادارے عقل کی انتہا ہے جس تک سماجی فرد عقلی ذرائع سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ چور چوری نہ کرے، اس بارے میں آپ کو منطقی جواب چاہیے تھا، یعنی بھنڈر صاحب کے بھی ذاکر صاحب کو جواب منطقی چاہیے۔ کہتے ہیں آئیے آپ عظیم فلسفی امانویل کانٹ کے دریافت کردہ تضاد سے آگاہ کرتے ہیں۔ چوری کا انحصار نجی ملکیت پر ہوتا ہے، پبلک پراپرٹی نہیں بلکہ نجی ملکیت، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک
کمیونزم کا نظریہ جس کے اندر آپ کے پاس نجی ملکیت نہیں ہو سکتی، ایک سوشل اپنا کیا نام ہے کیپٹلزم ہے جس کے اندر نجی ملکیت. یہ کہہ رہے کہ کانٹ صاحب نے کیا کہا ہے کہ چوری کا انحصار نجی ملکیت پر ہوتا ہے، یعنی ٹی وی، کمپیوٹر، گاڑی، ٹیلی فون، موبائل، نقدی وغیرہ وغیرہ میری ملکیت ہیں، انہی کی چوری ہو سکتی ہے. ٹھیک، چوری کو جب یونیورسل کر دیا جائے تو اس میں تضاد خود بہت پیدا ہوتا ہے. اگر ہر شخص چور بن جائے تو نجی ملکیت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کی ملکیت میں اس کی ملکیت نہیں رہے گی، حیثیت ہر بندہ چور ہے. اور جب نجی ملکیت کا خاتمہ ہو گیا تو چوری ناممکن ہو جائے گا، یعنی چوری ناممکن بنانے کے لیے نجی ملکیت کا خاتمہ، کیونکہ چوری تو اسی چیز کی ہوگی جو دوسرے کی ملکیت ہے. ٹھیک، اور دوسرے کی ملکیت ہی نہ رہی تو چوری کس چیز کی ہوگی؟ یہ وہ داخلی تضاد ہے جو چوری کے پھیلنے سے اس کے اندر واقع ہوتا ہے. ریاست سب سے بڑا اخلاقی ادارہ ہوتا ہے بنڈر صاحب. ٹھیک ہے، اس کا کام لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کر کے ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. اعلیٰ تعلیم مہیا کر کے انہیں ایک ذمہ دار شہری بنانا ریاست کی اولین ترجیحات میں سے ہے. خدا کا نام اخلاقیات کے لیے غیر ضروری نہیں بلکہ غیر اخلاقیات کا جواز بھی فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بالکل کمپلیٹ ایتھیسٹ ہیں محترم عمران شاہد بنڈر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. تو ان کا مقدمہ یہ ہے، آپ اس میں آپ خود بھی اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنڈر صاحب نے چوری غلط ہونے کی جو منطقی توجہ دینے کی کوشش کی وہ آپ کو خود کس حد تک مطمئن کرتی وہ توجہ. عقلی کا میں اس سے بار بار کہتا ہوں کہ جب عقل سے جواب دیکھیں، اس لیے جو خدا کے ثبوت پر بھی جو عقلی دلائل ان میں مسئلہ یہی آتا ہے، اس لیے لوگ عرفان کی طرف چلے گئے، داخلی مشاہدے کی طرف چلے گئے، مذہبی تجربے کی طرف چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے دماغوں کو آپ دیکھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علت اولا، انٹولوجیکل دلیل، فلانا دلیل، اخلاقی دلیل کی بنیاد پہ عقلی ہے نا، تو عقل کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تخیل ہے، وہ ایک وہم کی بنیاد ہے، یہ سب چیزیں بنتی ہے. تو اس بنیاد پہ بس آپ جو منطقی اور عقلی جواب دیں گے، میرے پاس اس کا رد موجود ہوگا، پھر آپ کے پاس بھی اس کا رد موجود ہوگا، تو یہ رد جواب رد چلتا ہی رہے گا. خیر، تو یہ ہو گیا ایک کمپلیٹ ایتھیسٹ عالم دین، ایک عالم ایتھیسٹ کی تحریر. اب ہم آتے ہیں ایک مولانا صاحب، قاری حنیف ڈار، بہت مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں مختلف موضوعات پر. اب ڈار صاحب کو دیکھ لیں، یہ ایک مذہبی شخص ہیں، لیکن ابھی تک جو ان کی تحریر ہے ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی خاص اپنے یعنی ہے تو سنی المسلک، اس میں تو وہ سنی ہے، شیعہ یا معتزلی یا مطلب خارجی وہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے. فقہی لحاظ سے معلوم نہیں کہ وہ حنفی ہے، شافعی، مالکی یا وہابی ہے، لیکن غامدی صاحب اور اس فکر سے بہت زیادہ متاثر ہے. تو ڈار صاحب اس پہ کیا لکھتے ہیں ذرا سن لیجئے. ایک مذہبی شخص بھی ایک مذہبی انسان کے اس گفتگو پر اس کی تنقید کیا ہے. قاری حنیف ڈار لکھتے ہیں کہ نیک ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ واجد احساس. ڈاکٹر ذاکر نائک سے واجد احساس نے سوال کیا کہ میں نے 4 سال سے مذہب چھوڑ دیا ہے، مگر میں ایک اچھا بیٹا، اچھا شوہر، اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھا پڑوسی اور سماج کا اچھا انسان ہوں، اور اپنی اس پوزیشن پر مطمئن اور خوش ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اچھائیاں مذہب سکھاتا ہے وہ سب مجھے پہلے سے موجود ہیں، پھر مجھے کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا سوال دے دیا. اب تبصرہ ڈاری علی خیالات واجد احساسی یا دوسرے. اب وہ لکھتے ہیں سوال اس قدر ڈیپ اور ٹو دی پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب 20 منٹ جھاڑ پھونک کرنے کے باوجود سوال سے یوں بچ کر نکل گئے ہیں جیسے بندہ باولے سے دور ہو کر گزر جاتا ہے. اچھا بھائی کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ ہمارے ایک ہے چودھری صاحب کہتا کیسے تو بھائی کیسے آپ وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن مسئلہ یہیں پر ہے، ذہن میں رکھنا. حسن و قبول کی بحث ہے، عقلی ہے، نقلی ہے، یہ بحث خود مذہب کے دائرے کے اندر علم الکلام میں موجود ہے. اس سے بڑے تناظر میں ایک غیر مذہبی تصور ہے اخلاقیات کیا، اخلاق کیا ہے، اخلاقی بنیادیں کیا ہے اس پر، اور ایک مذہبی ہے. ٹھیک ہے، سب ذہن میں رکھنا. اب یہ کہنا کہ بھائی اس قدر ڈیپ ٹو دی پوائنٹ، تو میں نے کہا بھائی یہ ساری بحثیں آپ کے یہاں کلام میں موجود ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب بچ کے نکل گئے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے سوال کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں، تو الجواب بین الاقوامی حق ہے جو عالمی عدالت اور سلامتی کونسل میں بھی حاصل ہے. وہ بار بار ٹوک کر بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے بلکہ رٹا رٹایا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. یہ میرے خیال سے زیادتی کر رہے ہمارے حنیف ڈار صاحب. خیر، اگر میں نے یہی بیانیہ سننا تھا تو پھر اپنی مسجد کے امام سے بھی سن سکتا تھا. اچھا یہاں پر میں روک کے، یہ صرف ان کا نہیں، ہمارے بہت سے لیبرل اور دوسرے دوست بھی کہتے ہیں بس ایک مسجد کے مولوی کے برابر، تو بھائی آپ کو کیا کوئی وہ خدا کا پھر پیغمبر فرشتہ ہو کہ آپ کے سامنے آنے چاہیے تھا، یا بالکل ایک اس طرح کا مذہبی مفکر جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت بسبی دانشور جو فلانا چونکہ چنانچہ ایسا ہے ویسا ہے کہ پورے تڑکا لگانے کے بعد پھر وہ ایک ملفوف سا جواب دیتا ہے. آپ کو ایسا آدمی چاہیے تو بھیا اس کی طرف آپ کے پاس بہت سے، یہ خود قاری حنیف ڈار صاحب ہیں، ہمارے غامدی صاحب ہیں، ہمارے جو بھی آزاد خیال قسم کے جو مذہبی آپ کے یہاں مفکرین پائے جاتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے. یعنی اعتراض ہوا، اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ محدثانہ نقطۂ نظر سے، یا جو علم کلام نقلی والے ہیں وہ کہتا اللہ رسول بھی ہے اس طرح. ٹھیک ہے، اس کی کچھ حکمتیں یوں ہے، ہمیں یوں سمجھ میں آتی بس. لیکن آپ جیسے تعدد ازواج سے میں نے آپ کو بھی سید طور سب کو پڑھ کے سنا ہے نا، کیا ہے یہ مطلب؟ آپ کو یہ ہے کہ یہ تو بڑا بھیانک سی بات ہے بھائی، بڑا خطرناک اعتراض ہے، ہونے کی کرنا ہے. تو ایک جواب یہی ہے
جو آپ عقلی اور توجیہات سے دے. جب بھی آپ عقلی توجیہات سے جواب دیں گے، جیسے میں نے آپ کو ایک ہی مثال دی کہ تعدد ازدواج کی اب جتنی بھی عقلی توجیہیں آپ کے سامنے کوئی پیش کرے، وہ بنیاد نہیں بن سکتی، وہ اس کے جواز کے لیے کافی وجہ نہیں ہو سکتی بابا، کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، جن سے خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، فلانا نہیں ہو رہا ہے. بابا یہ نہیں، تعداد زیادہ ہو جانا بھی ایک لحاظ سے نہیں بنتا، یعنی صرف اس کو عقلی بنیاد بنا لے. کیوں؟ ایک وقت آ سکتا ہے کہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہو جائے، مردوں کی تعداد زیادہ ہو، تو کیا اس صورت میں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے چاہیے محض جن سے خواہش کے آدمیوں کی تکمیل ہو؟ تو یہ ایسا نہیں ہے. خیر، یہ طالب علمانہ وہ ہے، ابھی اس پہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ سب چیزوں پہ دوبارہ ہی بات کریں گے. لکھتے ہیں حنیف ڈاکٹر صاحب، قاری حنیف ڈاکٹر صاحب، اگر میں نے یہی بیانیہ سنت ہے، یعنی کہتے وہ لڑکا یوں سمجھ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، تو اپنی مسجد کی امام سے بھی سن سکتا تھا. میں تو آپ کو ایک انٹرنیشنل داعی سمجھ کر آیا تھا کہ آپ مجھے لاجک اور منطق سے قائل کریں گے کہ ان اچھائیوں کے باوجود مجھے خدا پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ لاجک اور منطق سے آپ مذہبی چیزوں کو اس طرح سے کریں. خیر، بار اس پہ پورا بیانیہ موجود ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ایک طرفہ رپورٹنگ کروں، ایک طرفہ چیزیں بتاؤں گا. دونوں طرف کے دلائل، دونوں طرف کا موقف اور ایک اپنا موقف ان کے ماننے والوں کے لیے مضبوط ہے. آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس کو بار بار ڈانٹا اور ہر سوال کرنے والے کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تم نے سوال کرنا تھا جو کہ کر کے تم پھنس گئے ہو. میں تمہارے سوال کے ساتھ جو پوز چاہے بنا کر عین غین کر سکتا ہوں، اور تم اب سننے اور سر ہلانے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. یہی کچھ فلوشہ خان کے ساتھ ہوا تھا اور یہی ہوتا رہے گا. یہ بات بالکل قاری صاحب سے ہمارے بہت احترام کے ساتھ، ذاکر نائک صاحب اور کے ماننے والوں سے، یہ ذاکر صاحب کو اپنے اس رویے میں، جیسے میں نے گزشتہ گفتگو میں بار بار یہ بات کی، بتکرار کی، کہ ان کا یہ انداز میرے خیال سے ان کو کچھ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنی مناظرانہ طبیعت پہ قابو حاصل کر کے بات کرنی چاہیے. یعنی ہر سوال مناظرے کے لیے نہیں ہوتا، ہر سوال آپ کو نیچے دکھانے کے لیے، تو آپ کو بھی ہر جواب دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ وہاں پر اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں اور کر کے آپ بات کریں گے تو شاید زیادہ بہتر اس کے نتائج ہوں. ڈاکٹر صاحب آگے لکھتے ہیں، اس سوال کے جواب ڈاکٹر صاحب نے 2 مثالیں دی اور دونوں اس سوالی کے مائنڈ سیٹ اور اس کی ضرورت سے بالکل غیر متعلق تھے. ایک چور چوری کرتا ہے اور تمہاری طرح خود کو اچھا اور خوش باش سمجھتا ہے. یہاں واجد احساس نے ڈاکٹر صاحب کو روک کر بتانے کی کوشش کی کہ چور تو دوسروں کا نقصان کرتا ہے اور سماج کا بدترین شخص ہے. بھائی اس بنیاد یہ تو ذاکر صاحب کہہ رہا ہے، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں اور سماج کے ساتھ میرا سلوک بہترین انسان کا ہے. میرا خیال میرا ذاتی عمل ہے، اس میں نے چوری کہاں کی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب اسی قسم کے جواب سے تو ڈرتے ہیں، لہٰذا اس کو بدتمیزی سے ڈانٹ دیا. دوسری مثال ہٹلر کے قتل عام کی دی کہ اگر اس کو پکڑ لیا جاتا تو 5 منٹس اس کے مرنے میں لگتے تو ان کروڑوں انسان کے قتل کا بدلہ کیسے پورا ہوتا. یہ جواب بھی غیر متعلق تھا. یہ دلیل تو ہم حساب کتاب کے منکر کو دیتے ہیں کہ معاشرہ کیوں برپا ہوگا. اس کا اللہ کے وجود اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت کے سوال سے کیا تعلق ہے. یہاں بھی وہ ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہے کہ سرکار میں نے تو ایک قتل بھی نہیں کیا، مجھے آپ کروڑوں کے قاتل کے انجام سے کیوں ڈرا رہے ہیں. مگر وہی بدتمیزی بری ڈھانٹ کی یہ ڈیبیٹ کرنے کی جگہ نہیں. مطلب واجد احساس کو اس کے سوال کا جواب بالکل نہیں ملا، محلے کی مسجد کے امام کا خطاب سننے کو ضرور ملا. اب ہم ہی کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا، انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا. اچھا، قاری حنیف ڈاکٹر صاحب اس کا ایک تفصیل سے بات کی ہے، ان کی یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ میں اب ٹائم نہیں ہے، بہت لمبی بات ہوگی تو میں آپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہاں تک کہ میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا نا، وہ صرف یہ تھا کہ ذاکر نائک جس کانٹیکس میں، جس فقہی، جس کلامی مکتب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ان کا جواب بالکل پرفیکٹ درست ہے. یہی جواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب ممکن نہیں ہے. لب و لہجہ انداز اس میں بالکل ایسا تو ہر انسان کو اس کو بہتر کر کے کہنا چاہیے. ہاں، اگر آپ یہی سوال کسی امامی عالم سے کرتے، شیعہ عالم سے، یا ایک معتزلی سے کرتے، یا کسی ماتریدی سے بھی کر لیتے، تو پھر وہ اس کو پہلے آپ کو اپنی توجیہ اور فلانا عقل کیا ہے، اس کی حدود اور عقلی لحاظ سے برا کیوں ہے، وہ آپ کو بتا دیتا. پھر اس کا کہتا اللہ میاں نے بھی اس کو ایسے ہی کہا. لیکن جو بالکل سیکولر ایتھیسٹ ہوگا، اس کے ساتھ پھر ذاکر نائک صاحب جس انداز سے بات کرے وہ اسی انداز سے ہی بات ہوگی. یہاں پر ہم صرف کیونکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس کا جو نقطہ ہے اس کو پیش کیا جائے اور اس کانٹیکس سے اس تناظر کو بھی پیش کیا جائے، کیونکہ جب آپ اس تناظر کو ہٹا کے بات کرتے ہیں تو پھر مسائل ہو جاتی ہے.